السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے؟ جو کچھ ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی تو کسی کی قسمت میں برائی لکھی۔ اس کے لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندے کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسے ہی اس نے لکھ دیا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے وہ برائی کرنے والا تھا، اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے اسی لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اسی لکھ دینے کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کے مسئلے میں غور و بحث کرنا چاہیے یا نہیں؟ تقدیر کے مسئلے میں غور و بحث منع ہے، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور ہی نہیں کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے، چاہے نیکی کرے چاہے گناہ کرے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مبرم حقیقی، نمبر 2 معلق محض، نمبر 3 معلق شبیہ با مبرم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصائص بتائیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض خصائص یہ ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ آپ ہی کا نور ہے۔ نمبر 2 قیامت کی روز جو سب سے پہلے قبر سے اٹھے گا وہ آپ ہی ہوگے۔ نمبر 3 جنت کا دروازہ سب سے پہلے جو کھولے گا وہ آپ ہی ہوں گے۔ نمبر 4 شفاعت کی اجازت سب سے پہلے آپ ہی کو دی جائے گی۔ نمبر 5 حضور ہی سردار انبیاء اور خاتم النبیین ہے۔ نمبر 6 پل صراط سے سب سے پہلے آپ ہی اپنی امت کو لے کر گزر فرمائیں گے۔ نمبر 7 آپ کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی اور آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ نمبر 8 حضور ہی کی صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا۔ نمبر 9 دوسرے انبیاء کسی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے مگر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ نمبر 10 آپ کو حبیب اللہ کا خطاب ملا۔ تمام جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالوں سے متعلق سنتیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ نمبر 1 کانوں کے درمیان تک، کانوں تک، کانوں کی لو تک، کانوں تک یا ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایت ہے، شمائل ترمذی۔ نمبر 2 بالوں کو دھونا، تیل لگانا اور کنگھا کرنا سنت ہے۔ نمبر 3 داڑھی بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کا حکم حدیث شریف میں ہے۔ داڑھی کتروا کر ایک مشت سے کم رکھنے اور مڑوانے کو حرام فرمایا گیا ہے۔ نمبر 4 زیر ناف، بغل اور ناک کے بال دور کرنا سنت ہے۔ اگر 40 روز گزر گئے اور صفائی نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ نمبر 5 جب سر میں تیل لگانے کا ارادہ ہو تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں تیل لے کر پہلے ابروؤں پر، پھر آنکھوں پر اور پھر سر میں تیل ڈالے اور پیشانی سے ابتدا کرے۔ نمبر 6